الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النحل وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کی حکایتیں ہیں، اے پیغمبر ان کو بکنے دو۔ یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ سن رکھو کہ جو بوجھ اٹھا رہے ہیں برے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی ناواقف شخص بغرض تحقیق یا ایسا ہی پوچھنے کے واسطے یا پھر واقف گزار لوگ ازراہ امتحان جب ان مکذبین سے یہ کہتے ہیں یا پھر وہ مکذبین خود آپس میں ایک دوسرے سے مذاق اڑانے کے لیے اور ازراہ تمسخر اور استہزاء سوال کرتے ہیں کہ کہو تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے، مطلب یہ کہ قرآن جیسے پیغمبر علیہ السلام انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، جب وہ اس کلام کو خدا کا اتارا ہوا بتلاتے ہیں تو تمہارے نزدیک یہ کیا چیز ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعوے میں کہاں تک سچے ہیں؟ تو یہ مکذبین اور کفار کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، قرآن میں رکھا ہی کیا ہے بجز اس کے کتب سابقہ اور ملل سابقہ کی کچھ پرانی بے سند باتیں، توحید، نبوت، جنت و دوزخ وغیرہ اور چند قصے کہانیاں نقل کر دی گئی ہیں۔ ان کا یہ کہنا اس غرض سے ہے کہ معاذ اللہ قرآن عزیز کو بے وقت جان کر یہ ٹھکرا رہے ہیں، اور نہ صرف خود ٹھکرا رہے ہیں بلکہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، لہٰذا جو ٹھکرانے اور اس کو رد کرنے کا وبال ہے یہ تو پورے کا پورا ان پر پڑے گا ہی، اور ان کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو یہ گمراہ کر رہے ہیں اور بھٹکا رہے ہیں ان کا بوجھ بھی اپنے سر پر رکھیں گے، جنہیں اپنی نادانی اور جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں یہ بھی ان گمراہ ہونے والے لوگوں کی گمراہی اور گناہ میں شریک ہو گئے۔ جس طرح سے اگر کوئی شخص کسی کو نیک کام کے لیے بلائے اور وہ دوسرا شخص نیک کام کرے تو اس کے نیک کام کرنے میں بلانے والے شخص کو بھی ثواب اور جزا ملتی ہے، بالکل اسی طرح جو لوگ ضلالت اور گمراہی میں دوسروں کو کھینچتے ہیں تو ان دوسروں کی ضلالت و گمراہی اور گناہ کا وبال یہ خود بھی اٹھائیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔